You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب ما جاء فی خاتم النبوہ، مہر نبوت کے حوالے سے آج کا بیان ہے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کرنے لگی، آقا یہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور اسے جسم میں درد رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، وضو فرمایا، میں نے آپ کے وضو والا پانی پی لیا، آپ کی کمر کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اللہ رسول محمد اس پر لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اس طرح نظر آ رہی تھی، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتِمِ بَيْنَ كَتِفَيْ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، ایسے لگ رہا تھا کہ دلہن کے لیے سجائے جانے والی پالکی کے اوپر جو ایک ڈیزائن ڈالا جاتا تھا اس طرح وہ نظر آ رہی تھی۔ کڑائی نہیں ہوتی، ابری ہوتی ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت واضح ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے حوالے سے یہ چیز ہے، ایک تو آپ نے حضرت صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھا تو یہ شفقت بھرا تھا، گویا کسی کے ساتھ آپ جب اسے برکت کی دعا دیں تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے دے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ 64 سال کی عمر میں نے پائی، کبھی بیماری میرے قریب بھی نہیں آئی۔ اس حدیث پاک سے یہ ایک استنباط ہے۔ وضو کا پانی جو ہوتا ہے ماء مستعمل اسے کہا جاتا ہے، جب وہ جسم سے لگ کر گر جائے تو وہ پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک نہیں کرتا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر گرا نہیں تھا، برتن میں ڈال کر میں نے پی لیا۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ کہ برکت رسول وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس انداز سے حاصل کر رہا ہے۔ اور اس برکت کے کیا کہنے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں میری اماں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کرنے لگی، آقا میرے انس کے لیے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا، یا اللہ انس کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ کوئی بھی پھل ہو وہ سال میں ایک دفعہ لگتا ہے۔ راوی کہتا ہے انس کو جب برکتوں کی دعا ملی، سال میں 2 دفعہ ایک ہی پھل انس کا تیار ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو سرخ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ابھرا ہوا تھا۔ فرمایا کہ غدتن حمراء مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتری کے انڈے کی طرح تھی۔ کیسے تھی؟ کبوتری کے انڈے کی طرح۔ حمامہ کبوتری کو کہتے ہیں، بیضہ اس کا یہ رنگ سے تشبیہ نہیں دی گئی، اس کے ڈیزائن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ابری ہوئی تھی۔ حضرت رمیسہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب سے سنا، اتنے میں قریب ہو گئی کہ میرا دل کر رہا تھا میں مہر نبوت کو چوم لوں۔ اور کہتی ہیں میں نے یہ بات کب سنی؟ وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا
تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہتز لہو عرش الرحمن، سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے، اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ حضور اللہ کا عرش کیوں جھوما ہے؟ فرمایا سعد بن معاذ کی موت اور اس کا تقوی اتنا کمال کا تھا، عرش بھی کہہ رہا تھا کتنی کمال کی روح میرے پاس آ رہی ہے، اور عرش کانپ رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ تو چونکہ مہر نبوت کا میں نے بیان کر رہا ہوں تو ساتھ ظاہر احادیث جڑی بھی ہیں۔ اب حضرت رمیسہ نے، اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت رمیسہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنے قریب سے یہ بات سنی، یعنی اتنے قریب کھڑی تھی کہ میں مہر نبوت کو چوم سکتی تھی۔ حضرت عکاشہ جب صفیں سیدھی کر رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفوں میں سے نا نیزہ آپ کی پشت پر مارا، تو پیٹ پر نیزہ مارا کہ آپ سیدھے ہو کے کھڑے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ کوئی بدلہ ہو، کوئی اتارنا چاہتا ہے تو بتائے، جیسے ایک عاجزی کی مثال تھی۔ تو حضرت عکاشہ آگے آگے کہنے لگے آقا جی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، ہم نے کہا کہ ہم سے بدلہ لے لو، حضور سے بدلہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں گا۔ اور حضور نے فرمایا اچھا عکاشہ بدلہ لے لو۔ تو میں نے عرض کیا آقا جب آپ نے مجھے نیزہ مارا تھا میری جسم پر قمیض نہیں تھی، قمیض اتاریں بدلہ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر غشی طاری ہو گئی کہ نبی کا کیسا غلام ہے جو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کہتے چشمے فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا انداز۔ قمیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اتاری نا، حضرت عکاشہ نے لپٹ کر مہر نبوت کو چوما، عرض کرنے لگے آقا میں نے سن رکھا تھا جو مہر نبوت سے لپٹ گیا اللہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ تو اب اس سے ایک حضرت رمیسہ والے مسئلے حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب جس طرح مردوں کو حاصل تھا اسی طرح عورتوں کو بھی حاصل تھا، عورتوں کو بھی اسی طرح حاصل تھا۔ اور یاد رکھیں یہ مسئلہ کہ جو نبی ہوتا ہے وہ امت کی تمام عورتوں کے لیے محرم ہوا کرتا ہے، نبی امت کی عورتوں کے لیے محرم ہوتا ہے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خلوت نہیں رکھا کرتے تھے، کسی عورت کے جسم کو کبھی مس نہیں کیا، اگر کرتے تو وہ محرم تھے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کبھی مس نہیں کیا۔ اس مہر نبوت کا ایک یہ اس لیے بھی حضور کے شانوں کے درمیان تھی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لے آئے، اب ہم آپ کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ کی کمر پر مہر لگا رہے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کمال تھا مہر نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔